اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء بات کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سب سے، ان پوری انسانیت سے اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں سے کیا مخاطبت فرما رہی ہے۔ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام، خواتین و حضرات، فیہا کتب قیمہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ایک ایک آیت پر ہم بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپنی علمی کمی کو دور کرواتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے بات کر کے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 67 ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، کیا تم نے اللہ کی قدر کی اس طرح کہ جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے؟ خواتین و حضرات، یہ جمعی انسانیت سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اول مخاطبین کون ہیں وہ بھی ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے کہ یہ کفار، یہ مشرکین، یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں، پھر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ کا مرتبہ کیا ہے؟ تم ان بتوں کے ذریعے اللہ کو، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان بتوں کو اس کا ہمسر قرار دے رہے ہو، وہاں رکھ رہے ہو۔ تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ خواتین و حضرات، ہم جوڑیں گے حالات حاضرہ سے بھی کہ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، اور کیا ہمیں معرفت ہے؟ کس کی معرفت؟ عظمت خداوندی کی، اللہ کی کبریائی کسے کہتے ہیں، جانیں گے ہم اپنے معزز مہمان سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی قدرت کاملہ، یعنی اس سے بڑا قادر کون ہوگا؟ اس کی قدرت کاملہ کا حال یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے کوئی گیند، کوئی بال کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس طرح یہ پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوں گے، اور آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ پاک و بالا تر ہے وہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پاک و بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور ان کے شرک سے کیا اللہ کی خدائی پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ یا ان کے خدا کو ماننے سے یا نہیں ماننے سے کوئی اللہ کی شان میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ ایسا نہیں، وہ پاک اور بالا تر ہے۔ خواتین و حضرات، خوش قسمتی ہماری تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، جانا مانا نام، بڑا محبوب اور بڑا مقبول نام۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ زمر اور آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसा कि उसकी कदर करने का हक है। उसकी कुदरत कामिला का हाल ये है कि क़यामत के रोज़ पूरी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दस्ते रास्त में लिपटे हुए होंगे। पाक व बालातर है वो उस शिरक से जो ये लोग करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम शेख साहब की खिदमत में इससे पहले कि हम रखें आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल, कल का पूछा गया सवाल और उसका जवाब, और आज का सवाल। कल का सवाल ये था कि किस कौम ने अपने पैगंबर से ऊँटनी के मौजज़े के लिए कहा था? दुरुस्त जवाब कौम समूद ने। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। मेराज के सफ़र में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे आसमान पर किस पैगंबर से मुलाकात की? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0092213452709। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343009880। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 009232182509194। शेख साहब इरशाद फरमाइए, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ा क़द्रिही। अल्लाहु अकबर। किन से मुखातबत हो रही है? शान नुज़ूल और लम्हे मौजूद। इंशाअल्लाह ये सफ़र पूरा करवाएंगे आपसे हम। इरशाद फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। सूरत ज़ुमर की आयत नंबर है 67, जिस पर आज हम कलाम करेंगे इंशाअल्लाह। और ये एक मक्की सूरत है और तसलसल से कुछ मक्की सूरतें जो इस मकाम पर आई हैं, 24वां पारा है और 25वें पारे में जाकर इसकी तकमील होती है, बल्कि 24वें पारे में तकमील होती है इसकी। तो इसमें ज़िक्र ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौहीद खालिस का ज़िक्र फरमाया है। इसी सूरत के आगाज़ में अल्लाह ताला ज़िक्र फरमाता है कि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। अल्लाह ताला की इबादत करो, अपनी इताअत को उसके लिए खालिस करते हुए, और आगाह हो जाओ कि इताअत तो खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का हक़ है। मक्की सूरत है। मक्की दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार मक्का और मुश्रिकीन मक्का के दरमियान जो कशाकश चल रही थी और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तौहीद पेश कर रहे थे और इनकी शिरकिया अकायद का रद्द किया जा रहा था, इनके बातिल अकायद को रद्द किया जा रहा था, उस कशाकश के दौरान ये सूरतें नाजिल हो रही हैं। ये जो आयत आज हम समझ रहे हैं, इससे कबल की आयत को भी अगर हम देखें, 2 आयत कबल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस शिरक की शनाअत और इसकी तबाही का ज़िक्र कर रहा है इस अंदाज से कि अल्लाह ने अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम को भी क्या वही अता फरमाई, बिल फ़र्ज़ महाल। अगर उनमें से किसी ने भी शिरक की रविश इख्तियार की होती तो सारी नेकियां ज़ाया हो जाती। अंबिया से तो इम्कान है ही नहीं इसका, तो मुश्रिकीन को बताया जा रहा है कि रसूलों ने तो हमेशा तौहीद ही की दावत दी, अलबत्ता ये अंदाज़ इख्तियार करके उनके शिरक की नफ़ी की जा रही। और इससे कबल जो आयत है उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मुखातबत फरमाकर उम्मत को और इंसानियत को तालीम दी जा रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की इताअत की रविश इख्तियार करो। तो असल मौजू तो चल रहा है शिरक की नफ़ी और तौहीद की दावत के एतबार से। अलबत्ता होते होते जब आयत नंबर 67 पर हम आ रहे हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मा क़दरुल्लाह हक़्क़ा क़द्रिही। ये बात सूरह हज के आखिर में भी आती है, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ा क़द्रिही। इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कद्र को ना पहचाना जैसा कि अल्लाह की कद्र को पहचानने का हक़ है। कुछ इसमें इल्मी मबाहिस भी हैं, कुछ इसमें मुश्रिकीन मक्का के ताल्लुक़ से कलाम भी है, और कुछ इसमें हम सब के एतबार और मौजूदा हालात के तनाज़ुर में भी गुफ्तगू का पहलू बनता है। जहाँ तक इल्मी मबाहिस है वो क्योंकि अहम नुक्ता है, इशारतन ज़िक्र कर दूँ कि अल्लाह ताला को पहचान लेना ये कमा हक़्क़हू तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए बचपन से हमारा अक़ीदा पढ़ते आए हैं, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ, मैं अल्लाह पर ईमान लाया जैसा कि वो है। इसी तरह कुरान कहता है सूरह शूरा आयत नंबर 11 में,
لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے۔ مثال ہمارا آپ دیں گے مخلوق میں سے اور اس کو معاذ اللہ چسپا کریں خالق کے لیے تو شرک ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ایمان مجمل میں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ہے اس کی ذات و صفات کے ساتھ۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی قدر انہوں نے نہیں پہچانی، اس پر ہم نے کلام کرنا ہے۔ البتہ تمہید کے طور پر ایک علمی نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کا کچھ تعارف اللہ کی صفات سے ہمیں سمجھ آتا ہے اور اس کی صفات کا ظہور اس کائنات میں دکھائی دے رہا ہے، اور ان پر غور و فکر کی دعوت خود خالق کائنات دیتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں رات دن کے بدلتے نظام میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو لفظ کل قرآن استعمال کرتا ہے، اس میں ہمارے لیے پناہ گاہ موجود ہے۔ دو صفات اللہ تعالیٰ کی قدیر اور علیم دونوں کے ساتھ ذکر آتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ اللہ ہر بات پر قادر ہے اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ہر کہہ دینے میں ہمارے لیے جائے پناہ ہے۔ اللہ کی ذات کا ادراک ممکن نہیں، اس کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ تو قرآن خود دعوت دیتا ہے۔ اس کا تعارف ہمیں ملتا ہے اس کی صفات کے ذریعے سے، البتہ اس کی صفات کو کما حقہ سمجھ لینا بھی ممکن نہیں ہے، تو لفظ کل کے اندر ہمیں پناہ گاہ مل جاتی ہے۔ یہ تو اس کا ذرا ایک مسئلے کا علمی پہلو تھا۔ اب جو مشرکین مکہ کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی، بعد میں ہم اپنے اعتبار سے پریکٹیکل اسپیکٹس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، لمحہ موجود کے اعتبار سے بھی۔ یعنی انسان کو اگر کوئی اوریجنل شے نہیں ملتی تو وہ کسی آرٹیفیشل پر ہی اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ قرآن کے تعلق سے وحی ہماری روح کی غذا، اس تعلق سے ایک بڑی خوبصورت حکایت کسی نے بیان کی ہے سمجھانے کے لیے کہ آدمی کو اوریجنل نہ ملے تو وہ کسی لیسر پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ ایک صاحب جو صفائی ستھرائی کا کام کرتے تھے، ہم جمعدار اس کو کہہ دیتے ہیں، وہ خوشبو کی مارکیٹ سے گزرا، بے ہوش ہو گیا، اور اس کو لوگوں نے بڑا ہلا جھلا کر دیکھا تو وہ جاگ کر نہ دے، تو ایک اور شخص اسی کے قبیلے کا گزرا، اس کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا ہٹو ہٹو، اس نے خوشبو سونگھ لی، اس لیے بیچارہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس نے کچھ کچرا گاربیج اٹھایا، اس کی ناک کے قریب جا کے رکھا، اس کی آنکھ کھلی، وہ چلتا بنا۔ تو جو بیچارہ کچرے میں ہی رہا، اس کو کچرا ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو جس کسی نے اوریجنل قرآن کو نہ سنا ہو، وحی کی تعلیم کو نہ سنا ہو، وہ لیس دین دیٹ کسی گانے، موسیقی، الٹی سیدھی چیزوں کے اندر ہی اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ مشرک کا مسئلہ بھی کیا ہے؟ مشرک کا مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے، وہ خالق کائنات کی جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر نہیں کرتا، تو کسی کم تر شے کو ایک بالا تر ہستی کی حیثیت دے کر اسی پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ کسی نے درخت کو کوئی حیثیت دے دی، کسی نے سورج چاند کو دے دی، کسی نے کسی دیوی دیوتاؤں کو اس طرح کی تصور حیثیت دے دی، کسی نے اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کو یہ حیثیت دے دی۔ تو جب خالق کائنات جو کہ اصل میں خالق کائنات اور مالک ہے اور معبود حقیقی ہے، اس کا تعارف نہ ہو تو کسی کم تر شے پر بندہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ ان مشرکین مکہ کو تو یہ خاص طور پر سنایا جا رہا ہے۔ یہاں تو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ زمر میں اس آیت کو، اگر سورہ حج جس کا میں نے حوالہ دیا وہاں آخری رکوع ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ جن بتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی کی تخلیق تو بڑی بات ہے۔ ان کے سامنے تم نذرانے چڑھاتے ہو، یہ حلوے مانڈے پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہو، یہ مکھی اس میں سے کچھ چیز لے کر اڑ کر جاتی رہے تو یہ بیچارے اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ پکارنے والے ایسے یہ بھی کمزور ہیں، اور جن جھوٹے معبودوں کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی بہت ہی کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب کیونکہ آپ نے یہ اس گفتگو کا آغاز اللہ تعالیٰ کی قدر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے مقام اور معرفت کے حوالے سے آپ نے فرمایا، تو سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احاطہ ادراک میں آ ہی نہیں سکتا، یعنی یہ اس سے جو مشرکین سے ذرا ہٹا دیں، سمپل بات ان سے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، ان بتوں کو مانتے ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر رکھ کر اسے ماننا، اس کے رتبے سے واقفیت حاصل کرنا، یا اللہ کی جو شان ہے، اللہ کی جو شان ہے،
جو شان کبریائی ہے، بلکہ اس کو یوں کر لیتے ہیں، اس سے واقفیت کیا انسان کے ذہن میں اس کی رسائی ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہو سکتی تو پھر ہم صرف اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، وہ رازق ہے، مالک ہے، باری ہے، ملک ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، اور 99 صفات، کیا ان صفات کے ذریعے ہم اللہ کے مقام کو پہچاننے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. اب سوال آسان فرما دیا. کیا ہم کوشش کر سکتے ہیں؟ کوشش کر ہی نہیں سکتے، یہ کوشش کرنا فرض ہے ہمارے اوپر. اللہ اکبر. یہ لازم ہے ہمارے لیے. البتہ اشعار کا میرا زیادہ مزاج نہیں، آپ کو بھی اندازہ ہے، لیکن ایک بڑا مشہور بڑا پیارا شعر ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، پس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. ہاں اللہ دل میں آتا ہے، سمجھ میں آ جانا ظاہری بات ہے ہماری عقل اور سمجھ وہ محدود ہے. تو وہ ذات جس کی صفات لامحدود ہیں، لامحدود کا ادراک محدود میں ہو جانا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتے؟ قطعاً یہ مطلب نہیں. کیا ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کر سکتے نہیں، یہ کرنا فرض ہے ہمارے اوپر. اور وہ اللہ بار بار قرآن میں دعوت دیتا ہے، اَفِ اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا وہ اللہ کہ جس نے اس آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، کیا اس کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ جی کبھی قرآن کہتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. جا بجا اس کائنات میں نشانیاں، ہمارے وجود میں نشانیاں، اس مظاہر فطرت اور قدرت کے اندر نشانیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اچھا یہ معلوم کرنا فرض ہے ہمارے ذمے. قرآن کہتا ہے لا تخف ما لیس لک بھی علم، جس بات کا علم نہ اس کے پیچھے نہ لگو. تو اچھا قرآن کہتا ہے اہل کتاب سے ان کے باطل عقائد کا رد کرتے ہوئے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ارے تم اپنی دلیل تو پیش کرو کہ تم سچے ہو اپنے دلائل کے اپنے عقائد کے اندر. تو جو اللہ اپنے کلام میں انکار کرنے والے یا باطل نظریات رکھنے والوں کو کہتے ہیں کہ دلیل لے کر آؤ، تو جو اللہ کو ماننے والے بندے ہیں اللہ ان سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ تمہارا عقیدہ ہو تو وہ علمی دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. وہ دلائل اللہ نے جا بجا قرآن میں عطا فرمائے. اسی لیے اب ہمارا موضوع اس تعلق سے ہو گیا کہ مشرکین نے تو قدر نہیں کی، ارے ہمیں تو قدر کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور ایک اور بات بھی انیس صاحب، ایمان کا ایک لیول ہے اقرار باللسان اور ایک لیول ہے تصدیق بالقلب. یہ جو اقرار باللسان والے جو اسٹیٹک ہے، سارے مسلمان اللہ کو مانتے مسلمان الحمدللہ، ہاں ماننے والے بے عمل بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، کوئی سود خوری بھی کر لیتا ہے، لیکن لیگل اسٹیٹس کے اعتبار سے سب برابر ہیں. لیکن قلبی ایمان برابر نہیں ہوتا، یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. اللہ کا کلام کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور اب اس کا اگر عملی اظہار میں کرنا چاہوں تو وہ کیا ہے؟ قدر پہچاننے کی بات چل رہی ہے نا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. یہ کب ہوگی؟ جب اس کی قدر میرے دل میں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شدید محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ قدر اس وقت ہوگی نا کہ جب مجھے اس قدر کا، اس عظمت کا اندازہ ہوگا. تو ایک قدر شناسی کیسے ہوتی ہے؟ جی قدر شناسی ہوگی خالق کی جو خلاقی ہے، المصور جو تصویر کشی فرما دی ہے، القدیر ذات یا القادر ذات نے اپنی قدرت کے جو نظارے اس کائنات کے اندر رکھ دیے ہیں. پھر اللہ کے وہ انعامات جو 31 مرتبہ وہ سورہ رحمان میں کہتا ہے، فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 2 مرتبہ کہتا ہے سورہ نحل سورہ ابراہیم میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. وہ چیلنج دیتا ہے کہ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر
کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، رحمان کی تخلیق میں نگاہ تو اٹھا کر دیکھو، کہیں کوئی فلا ہے، کہیں کوئی رخنا ہے، کہیں کوئی جھول ہے، نگاہ اٹھا کر دیکھو تمہیں نہیں ملے گا. پھر نگاہ اٹھا کر اچھی طرح کھنگال کر دیکھ لو اس کائنات کو، اس پرفیکٹ ڈیزائن کے اندر تمہیں کوئی فلا، کوئی رخنا نہیں نظر آئے گا، لیکن تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی. یہ جو اللہ اپنی شان قدرت، اپنی نشانیوں، اپنے انعامات، اپنے احسانات پر بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، یہ وہ قرآن کا سادہ فطری اسلوب ہے جو انسانی فطرت کو اپیل کرتا ہے. 14 صدیوں پہلے کی بات ہے، ایک دیہاتی بدو سے پوچھا تو نے رب کو کیسے پہچانا ہے؟ ارے بھائی یہ مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں سے کسی بکری کا گزر ہوا. ارے تیرے سامنے میرے سامنے پہاڑ، تیرے میرے پیر کے نیچے زمین، تیرے میرے چھت کے اوپر آسمان، یہ سارا کچھ الٹ اب خود بخود پیدا ہو گیا. ایک بوڑھی اماں سے پوچھا کہ اماں تم نے خالق کو کیسے پہچانا؟ کہا کمبخت مارے یہ میں چرخہ چلاتی ہوں، یہ میرے چلائے بغیر چلتا نہیں ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ یہ سورج چاند ستارے زمین آسمان یہ خود بخود چل رہا ہے. اور آج کا انورٹڈ کوما میں سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا انسان جتنا ایکسپلور کرتا ہے ڈیفرنٹ برانچز آف سائنس کو، اتنا زیادہ وہ دنگ اور حیران رہتا ہے. ایمبریولوجی کے اندر آپ اندر جائیں، سٹیجز آف کریشن آف ہیومن بینگ، اس کے اندر جو کلیئرٹی قرآن عطا کرتا ہے 14 صدیوں پہلے پروفیسر کیتھ مور سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے یہ کوئی انسان تو نہیں کہہ سکتا. جو ایمبریولوجی میں انسانی تخلیق کے مراحل ایک رحم مادر کے اندر اسٹیج بائی اسٹیج قرآن ڈسکس کر رہا ہے. اوشنالوجی کی بات کر لیں آپ، اسٹرانومی کی بات کر لیں آپ، جیوگرافی کی بات کر لیں وغیرہ وغیرہ. آج یہ فیلڈ میں جو ایکسپلوژن آف نالج ہو رہا ہے، یہ تکے نہیں چلیں گے، یہ صاحب یہ الٹ اب خود بخود پیدا ہو گیا. یہ بگ بینگ سے سفر کے شروع ہونے کا معاملہ، آج انسان ایکسپینڈ یونیورس کو دیکھ رہا ہے، آج وہ بلینز آف گیلیکسیز کو پہنچا ہوا ہے، وہ بلیک ہولز کو جو ہے وہ ڈسکور کر چکا. ان گیلیکسیز کا پرفیکٹ ڈیزائن آپ دیکھ لیں، ان کے اپنے سولر سسٹم دیکھ لیں، ان کے ڈسٹنس وہ تھاؤزنڈز آف لائٹ ایئرز کے اوپر محیط ہیں. تو انسان تو دنگ رہ جاتا ہے. اور وہ معاشرے جہاں پہلے ڈیبیٹ تھی از دیئر اے گاڈ کوسچن مارک، از دیئر اے کریٹر کوسچن مارک، اب وہیں جواب آ رہے ہیں یس دیئر از اے گاڈ، دیر از اے کریٹر. یہ الٹ اپنی جو دنیا وجود کے اندر آ گئی. تو 14 صدیوں پہلے کا شخص ہو، اور یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے، خدا کی قسم اس کے الفاظ اتنے پیارے ہیں. وہ بدو تھا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو دیکھ کے وہ دنگ رہ جاتا. یہ تو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کے اندر اللہ نے کتنے میریکلز رکھے. آج کا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والے انسان دیکھ رہے ہیں. ہر دور کی امامت قرآن کرے گا، ہر دور کے انسان کو اس کے انٹلیکچوئل لیول اور جو اس کی انوائرمنٹ کے اندر فیکٹرز اویلیبل ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس کو غور و فکر کی دعوت دے گا، اور اس کے اندر سے جواب آئے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اس کی ذات کی طرف سفر کر کے، یعنی پہچاننے کے لیے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. جی. اور اس کا جو مرتبہ ہے، اس کا جو مقام ہے، وہ ہم کسی حد تک جان سکتے ہیں. تو بہت سے سوالات ہیں اس ذیل میں، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جو ویسٹ کے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کہا دیر از اے گاڈ، دیر از اے کریٹر وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے تو قرآن کریم نہیں پڑھا، لیکن انہوں نے کائنات پر غور کیا. جزاک اللہ خیر. کتاب کائنات پڑھی ہے انہوں نے. جی، کتاب کائنات. اور یہ کتاب کائنات کیا ہیں؟ یہ اللہ کی آیات ہیں. جی، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں اور وہ بھی اللہ کی آیات ہیں. یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور یہ قرآن اللہ کا قول ہے. تو اللہ کے قول اور فعل میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا. ایک بات تو یہ بالکل واضح ہے. لیکن آپ جو بات فرما رہے تھے، میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کتاب کائنات کو غور سے دیکھا، ان نان مسلم پروفیسرز نے ریسرچ کی، مان گئے کہ ہاں اللہ ہے. اس کائنات پر کیا مسلمان، ہم تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے نا. تو ہم جب دیکھتے ہیں اس آبشار کو، اس پھول کو، پھول کے برابر دوسرا پھول ایک پودا لگا ہوا ہے، اس پودے کا پھول کچھ اور رنگت لا رہا ہے، یہ پھل برابر اللہ تعالیٰ نے، اور بقول ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب کے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان پھولوں میں یہ خوشبو کی پڑیے کون رکھ کے جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. سوال میرا سمپل، لمبا ہو گیا سوال ذرا. کیا اس انداز سے ہم یہ کائنات الہی کو، یہ آیات الہی کو ہم مسلمان کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بہترین منظر ہمیں نظر آتا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، وہ پاکستان ہو یا دنیا بھر کا کوئی ایسا خطہ، بعض مناظر صبح کو اٹھتے تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنی خوبصورت صبح،
تو اے اللہ تو کتنا خوبصورت ہوگا. سبحان اللہ. ہم تصویر پر رک جاتے ہیں, ہم مصور کی طرف نہیں جا پاتے. حالانکہ تصویر کا کمال نہیں, یہ تصویر کی تعریف نہیں ہے, اصل میں تو مصور کی تعریف ہے. اور ابھی جو بات چلی کتاب کائنات کی, سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. عالمین پر غور و فکر کی دعوت پہلے آ رہی ہے, اور آگے چل کر اقرار رب العالمین کے بارے میں ایاک نعبد. خوبصورت کسی نے جملہ کہا, اگر ہم یہ کتاب کائنات نہیں پڑھ رہے اور اس کتاب کائنات میں نیوٹرل ہو کر, تعصب سے پاک ہو کر اگر غور و فکر نہیں کر رہے, تو ہم کتاب ہدایت کے سمجھنے کے حوالے سے پیش رفت نہیں کر سکیں گے. اور اس کا ایک اور پہلو آپ نے جو بیان فرمایا, کائنات اللہ کا عمل اور قرآن اللہ کا قول ہے, ان میں کمپیٹیبلٹی ہے, ان میں تضاد یا کانٹرڈکشن نہیں ہے. جتنا میں کائنات پہ غور کروں گا, قرآن کی عظمت اور خالق کی عظمت بھی آشکارا ہوتی چلی جائے گی. جتنا قرآن پر غور و فکر کروں گا, وہ مجھے کائنات پر غور و فکر کی دعوت دے گا. یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والی چیزیں ہیں. اگر آج ہم نے بائی لارج بینگ مسلم ہونے کے باوجود, مسلمان ہونے کے باوجود اگر یہ غور و فکر کو ترک کیا ہوا ہے یا بائی لارج ترک کیا ہوا ہے, تو یہ ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے. چنانچہ ایک جو ایمان کی وہ کیفیت جو ایک ڈوگما کی حیثیت میں نہ ہو, جو وراثتی ایمان نہ ہو, اس لیے میں مسلمان ہوں کہ میرے ابا مسلمان اور میرے دادا مسلمان نہ, تو پھر تو چندر پال گوپال کا بیٹا ہو کر ہندو بن گیا اور مائیکل جارج کا بیٹا ہو کر کرسچن بن گیا, تو ان کا قصور کیا ہے اس کے اندر, اور میرا کیا کمال اس کے اندر ہے؟ تو وہ جو مجھے ایمان وراثت کے طور پر ملا, مطلب اس کی قدر کروں میں, لیکن جو مجھے وراثت کے طور پر ملا اس کو میں کانشیس لیول پر اور شعور کی سطح پر لانے کی کوشش کروں. اور وہ شعور کی سطح پر کب آئے گا؟ جب میں آیات قرآنی اور آیات آفاق پر غور و فکر کروں گا. تو اب یہ ایمان کی جو کیفیت ہے, یہ مسلم بائی چانس والی نہیں ہوگی, یہ مسلم بائی چوائس والی ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس انداز سے اس کائنات کو دیکھا جائے اور ان آیات کو, جو آیات کائنات ہیں, ان کو دیکھ کر اللہ تک پہنچا جائے اور پہنچنے کی کوشش کی جائے. پھر اللہ تعالیٰ خود راستے کھولتا چلا جاتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہماری طرف آنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں فرما رہا ہے. اب اللہ فوراً قیامت کا نقشہ کھینچ رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ زمین پوری اللہ کی مٹھی میں ہوگی, یہ آسمان لپیٹ دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ, یہ تمام باتیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا اپنی جو اپنی عظمت ہے یا اپنا مقام کیا وہ بیان کر رہا ہے فوراً اس بات پر کہ ما قدر اللہ حق قدری, تم نے اللہ کی قدر نہیں کی اس انداز سے جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. اللہ کون؟ تو یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے, بجا ہے, بالکل قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. البتہ بڑا گہرا ربط ہے یہاں پر. تم نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی تو تم خود فن خواہ بن جاتے ہو. فرعون کبھی کہتا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. کبھی شداد اپنی جنت بنانے کی باتیں کرتا ہے, کبھی نمرود خدائی کے دعوے کر رہا ہوتا ہے, کبھی پوری کوئی قوم کھڑے ہو کر کہتی ہے وی آر دی سول سپریم پاور آن دی ارتھ, اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو انہوں نے اصل میں اللہ کی قدر کو پہچانا نہیں. اچھا, آج کیوں یہ دعویٰ کرنے کی اجازت ہے؟ جاؤ تم کفر کرو, شرک کرو, خدائی کے دعوے کرو, دنیا دارالعمل ہے, جاؤ جو چاہو سو کرو, چاہو تو بندے بنو, چاہو تو کفر سرکشی کی روش اختیار کر لو. کل کیا ہوگا؟ وہ اپنی عظمت کا اظہار فرمائے گا. عظمت کا اظہار آج بھی ہے, مگر جو تم اپنی عظمت کے قائل ہو جاتے ہو, تم اپنی جورسڈکشن کو بھلا کر, بندے ہونے والی کیفیت اور اوقات کو بھلا کر معاذ اللہ خدائی کے دعوے دار بن جاتے ہو, کل وہ تمہیں دکھا دے گا. اور جو دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے, اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, بتاؤ کس کی بادشاہت ہے آج؟ سب کی سٹی گم ہوگی, سارے خاموش ہوں گے. اللہ ہی اعلان فرما دے گا قیامت کے دن للہ الواحد القہار, اللہ واحد قہار ہی کی بادشاہت ہے. اور جو الفاظ یہاں پر آ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کی حدیث میں الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری زمین, آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا تھا, یہ ساری زمین اللہ کے ہاتھ میں ہوگی ایک گیند کی مانند. جیسے بال آپ کے ہمارے ہاتھ میں جدھر چاہے گھما دیں, اللہ زمین کو گھما رہا ہوگا اور کہے گا انا الملک, میں ہوں بادشاہ,
این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ وہ خدائی کے دعوے کرنے والے اور وہ نہ جانے رب اعلیٰ کے دعوے کرنے والے۔ اللہ زمین کو مٹھی میں لے کر گھما رہا ہوگا اور فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہت رکھنے والے، کہاں ہے زمین پر وہ خدائی کے دعوے کرنے والے؟ یہ اظہار اللہ قیامت کے دن فرما رہا ہوگا۔ یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے۔ البتہ یہ زمین و آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا اور کوئی اور ہی عالم اللہ کھڑا کر دے گا، اور اللہ کے ہاتھ میں زمین کا ہونا یہ ہے متشابہات کے معاملات، مغیبات کے معاملات، غیب سے متعلقہ امور کے معاملات، یہ ہمارے فہم سے بالاتر بات ہے۔ ہم یہاں یہی کہیں گے ہاں ایسا ہوگا جیسا کہ رب نے فرمایا، میں اس کو مانتا ہوں جیسا کہ وہ ہے، اور جو وہ فرما رہا ہے اور اس کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل اسی انداز سے معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اس کو ہم اپنے اس محدود دماغ کی جو بھی صلاحیتیں ہیں اس میں ویٹ اینڈ وزن کر کے سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ اظہار ہو کر رہے گا جیسا کہ رب نے قرآن میں اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آیت بس یہاں مکمل ہو رہی ہے، پھر ہم اس کے ذرا ٹو ڈوز پہ آپ سے بات کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم محض یہ سوچ کر بیٹھ نہیں جائیں کہ یہ تو کفار سے بات ہو رہی ہے، مشرکین سے بات ہو رہی ہے، لیکن مخاطبین تو ہم ہیں نا، اور ہم بھی ہیں، اور قیامت تک آنے والے مخاطبین میں شامل رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا مقام بتا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ میری پوزیشن ہے اس کو پہلے سمجھو، تم مجھے کس سے ملا رہے ہو؟ یعنی اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کو بتوں سے جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں ان سے تم ملا رہے ہو اللہ کو؟ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر پاک اور بالا تر ارشاد۔ جی دیکھیے، وہی تسلسل سے جو بات، اور آپ نے اشارہ بھی فرما دیا کہ جو مشرکین مکہ کے غلط عقائد تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے، ان کو وہ ایسوسیٹ کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تو بول نہیں سکتے، تو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کچھ سامنے سے اٹھا کر لے جائے بیچارے چھڑا نہیں سکتے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، ساروں کو پاش پاش کر دیے تو اپنا دفاع تک نہیں کر سکتے۔ تو ایسے کمزور اور بودے قسم کی مخلوق کو جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، اس کو تم خالق کائنات، رب کائنات، رب العالمین سے جوڑ رہے ہو، کیسا بھونڈا تمہارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ اس سے پاک ہے، اور تم کہتے ہو یہ ہمارے ہاں اللہ کے ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، تم یعنی مشرکین تم کہتے ہو کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا ڈالا۔ استغفر اللہ، اللہ کو اولاد کی حاجت نہیں، لم یلد ولم یولد، اولاد کی حاجت انسان کو ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں اولاد کہاں آ جائے گی، تم اللہ کے ساتھ کیسی کمزوریوں کو وابستہ کر رہے ہو۔ تو یہ جو ان کے غلط عقائد تھے، یہ جو ایسوسیٹ اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو معاذ اللہ کرتے تھے، اللہ اس کی نفی فرما رہے کہ سبحانہ و تعالی اللہ پاک بھی ہے اور اس سے بہت بلند تر ہے جو یہ لوگ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اس سے بالا تر ہے، پاک ہے۔ یہ اللہ کے تقدس کے خلاف بات ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب یہاں پر ٹو ڈوز کے حوالے سے یہ آیات، بلکہ یہ آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 67 یہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ سوال رکھتا ہوں میں آپ کی خدمت میں، ما قدر اللہ حق قدر ہی کے حوالے سے، کہ تم نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کی قدر، ہم تو الحمدللہ کلمہ گو ہیں نا، ہم تو امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جب اللہ تعالیٰ پر کامل یقین یا توکل کی بات ہوتی ہے تو ہماری نگاہیں کہیں اور چلی جاتی ہیں، ہم یعنی کہیں اور سے مراد زمینی خداؤں کی طرف، کہ ہماری کوئی بات کسی بڑے کو بری نہ لگ جائے جو اس زمین پر اپنی حکمرانی رائج کر رہا ہے بلکہ نافذ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ دین کی تعبیرات کو بھی ذرا سا مختلف بنا دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کے تو بے پناہ اشعار، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی
فقر کی نگہبانی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. الفقر فخری، جی یہاں پر وہ حدیث یاد آتی ہے بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یہ فقیری میرا فخر ہے. یہ کون سا فقر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے؟ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. تو یہ نا قدر اللہ قدری. بجا دیکھیے، جس شے کی قدر دل میں ہوتی ہے عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے. یہ ایک اور پہلو ہے، وقت ہوا تو آگے بات کریں گے. جو نقطہ ابھی آپ نے بیان فرمایا اس پر مجھے سورہ توبہ کی ایک آیت کا ایک حصہ یاد آتا ہے. اللہ فرماتا ہے اتخشونہم جی فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. جی تم لوگوں سے ڈرتے ہو. یہ منافقین پر بھی سرزنش ہو رہی ہے. تبوک کے لیے نکلنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، سلطنت روم سے ٹکراؤ کا معاملہ آ رہا ہے، تمہاری جان جا رہی ہے اس کے اندر، تم لوگوں سے ڈرتے ہو. اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم واقعتاً مومن ہو. آپ نے فرمایا ہمیں زمینی خداؤں، ہمیں یہاں کے اسباب بظاہر جن کے ہاتھوں میں ہیں ان کا خوف آڑے آ جاتا ہے، ہمیں اللہ کا خوف نہیں. ارے جی لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ ناراض ہو جائے جی. لوگوں کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے، اللہ کی مول لو گے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے کیا؟ جواب دے لو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ فرماتا ہے میں زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ تم مجھ سے خوف رکھو، میری ناراضگی کا خوف رکھو. آج کتنے آرام سے ہم لوگوں کی خواہشات کی وجہ سے بڑے بڑے حرام کا ارتکاب کر لیتے ہیں. آج کتنے آرام سے لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے ہم اللہ کے احکامات کو پامال کر دیتے ہیں. تو کیا یہ جن کے دباؤ میں آ کر اور جن کی ناراضگی کا خوف رکھ کر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ بغاوت اور سرکشی اختیار کر رہے ہیں، یہ مخلوق اس نے مرنا نہیں ہے کیا؟ یہ مخلوق محتاج نہیں ہے کیا؟ ہم نے اور اس مخلوق نے بھی 2 فٹ نیچے جانا نہیں ہے کیا؟ اور ہم سب نے مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ یہ کب یہ حرکتیں ہوتی ہیں؟ جب دل میں اللہ کی قدر نہیں ہوتی، جب دل میں اسباب کی قدر ہو اور مسبب الاسباب کی قدر نہ ہو. ہم دنیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، میرے دوست ناراض نہ ہو جائیں، میرے بڑے ناراض نہ ہو جائیں، وہ جو مجھے کھلاتے پلاتے ہیں ظاہر کے وہ ناراض نہ ہو جائیں. اللہ کی ناراضگی کا ہمیں کو خوف نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں فکر نہیں ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہانوں کا رب ہے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم سے سورہ نوح میں 29 پارے میں، عجیب انداز اس آیت کا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی وقار کا اعتقاد نہیں رکھتے. تم فلاں کی فکر کرتے ہو، فلاں کی فکر کرتے ہو، اس کی ناراضگی کا خوف رکھتے ہو، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہو. اللہ تمہاری لسٹ میں کہیں نہیں ہے، اللہ تمہاری پرائرٹی میں کہیں نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، من احب للہ وابغض للہ واعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس سے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت کسی سے کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. آج ہم کہتے ہیں غیرت کا مسئلہ ہے. میرے گھر میں گلاس ٹوٹے مجھے غیرت آتی ہے، میں اپنے بچے کو ڈانٹتا ہوں. میرا بچہ اسمارٹ فون توڑ دے تو زیادہ غیرت آتی، LCD توڑ دے زیادہ غیرت آتی، اگر بڑا برانڈڈ قسم کا اسمارٹ فون توڑ دے تو میں اس کی پٹائی بھی لگاتا ہوں. غیرت ہے نا مجھ میں. گلاس ٹوٹا ہے، اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹی ہے، LCD کی اسکرین ٹوٹی ہے، برانڈڈ قسم کا اسمارٹ فون وہ ٹوٹ گیا ہے، میری غیرت گوارا ہو گئی. میرے اللہ کے کتنے احکامات توڑے جا رہے ہیں، میرے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی جا رہی ہے. سود کے دھندے کو جاری رکھنے اور جاری رکھنے کی اجازت دے کر بے حیائی کا طوفان پھیلایا جا رہا ہے. مملکت خداداد پاکستان ہو، اسلام و قرآن و سنت کے نام پر حاصل کی گئی ہو، یہاں کھڑے ہو کر پردے کے احکامات کی دھجیاں بھی کھیلی جائیں اور شریعت کی خلاف باتیں کی جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف دھڑلے کے ساتھ باتیں کی جائیں، اور ہم بغیرت بن کر بیٹھے رہیں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری غیرت اللہ کے وقار کے بارے میں نہیں جاگتی. تو یہ جو ہے نا اللہ کی قدر نہیں کی. ذرا میں بات تو بڑی بھاری کر رہا ہوں، میں بھی دیکھ لوں میری پرائرٹی میں میرا اللہ کہاں ہے، مجھے اس کے بارے میں قدر دل میں ہے کہ نہیں. یہ محبت کے پہلو، غیرت کے پہلو، ترجیح کے پہلو، پرائرٹی کے پہلو، توکل کے پہلو، مخلوق نہیں خالق کو ترجیح دینا، یہ سارا کچھ آپ بریکٹ کر سکتے ہیں اس آیت کے اس جملے کے ذیل میں، ما قدر اللہ حق قدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ انفرادی معاملات کہ ہم اپنی زندگیوں میں
ترجیح اول ہمارا اللہ کیوں نہیں بن سکا؟ ترجیح اول اللہ کو ہونا چاہیے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اب آخر میں سوالات بہت زیادہ ہیں، بڑی گفتگو ہو گئی، جو دین کا فلسفہ ہے وہ بھی سامنے آ گیا، قرآن کریم کی یہ آیت اپنے کیا معنی و مفاہیم رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی اور عظمت کے قیامت کے دن یہ پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، آسمان اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ ایک عام آدمی، ایک ہمارا جو عام سامع ہے، ہمارا ناظر ہے، ہم سب ہیں، ذرا ہمیں ٹو ڈوز چند کام کرنے کے بتا دیجئے۔ جو سوال کی شکل میں اگر میں رکھوں وہ یہ کہ اللہ، یعنی آپ نے جو گفتگو فرمائی اس کے نتیجے میں اللہ ترجیح اول کیسے بنتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میرے اندر وہ خشیت خداوندی جو کہ آپ نے فرمائی بات، اور جو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ تم ان سے ڈرتے ہو، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ، یعنی اللہ کو یہ نہیں کہہ رہا اللہ کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ اللہ بتا رہا ہے، پوچھ رہا ہے، اور اس کی ٹون دیکھیے کہ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین، ہاں میں تمام بادشاہوں سے بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اللہ شہنشاہ ہے، کیا میں تمام شہنشاہوں سے بڑھ کے شہنشاہ نہیں ہوں؟ تو اللہ کو یہ کہنا پڑا، ما قدر اللہ حق قدری، چند کام بتا دیجئے تاکہ ہماری قربت اللہ سے ہو، ہم اللہ سے اللہ کو مانگنا سیکھ جائیں اور اللہ کے ساتھ رہنا سیکھ جائیں۔ انیس صاحب، سب سے اہم ترین بات ہے اس ایمان کی بڑھوتری کے لیے فہم اور تدبر کے ساتھ قرآن کا مطالعہ۔ یہ قرآن اللہ کا تعارف بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے، اللہ والوں کا ذکر بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو اس قرآن کو تدبر اور فہم کے ساتھ پڑھنا، ایک اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات، اللہ کی قدرت کے نظارے اس پوری کائنات میں ان پر غور و فکر کی عادت ڈالنا۔ تین، اس کائنات میں اللہ پر کامل ترین توکل اور اللہ کے ساتھ کامل ترین تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بتائی ہوئی دعائیں اور ان کا طرز عمل اور حضور کے واقعات کو پڑھنا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کے واقعات کو پڑھ کر جتنا ایمان میں بڑھوتری پاتا ہوں مجھے کوئی اور نہیں ملتا۔ تو حضور اور حضور کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والے، آپ کی ازواج مطہرات، ان کے واقعات سے بھی خدا کی قسم یہ ایمان کی کیفیت ہمارے اندر بڑھے گی۔ نمبر 4، ہم کمزور ہیں لیکن زمین خالی نہیں ہے، اللہ والے آپ کو مجھے ملیں گے۔ وہ کون ہوتے اللہ والے؟ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو ان کے ساتھ بیٹھ کر، جیسے میں برف والے کی دکان پر بیٹھوں تو ٹھنڈک مل جاتی ہے نا، میں بھٹی والے کی دکان پر بیٹھوں چنگاری مل جاتی ہے، میں ایمان والے کے ساتھ بیٹھوں گا، کونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی اہم آیت خواتین و حضرات، سورہ زمر کی آیت نمبر 67 پر شیخ صاحب نے تفصیلی کلام فرمایا۔ اللہ کی قدر کرنا ہم سیکھ جائیں، معلوم ہو ہمیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، اور صاحب قرآن جس جانب اشارہ فرمایا شیخ صاحب نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیے بغیر ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو وہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف اپنا چہرہ کیسے رکھا جاتا ہے، اور پھر اللہ کبھی مایوس ہی نہیں کرتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول یاد آ رہا ہے کہ جس نے سب کچھ پا لیا مگر اللہ کو نہیں پایا، اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ جس نے اللہ کو پا لیا اور سب کچھ کھو دیا، اس نے کچھ بھی نہیں کھویا۔ تو اللہ سے اللہ کو کیسے مانگا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، ہماری دعائیں کتنی ہیں اللہ تعالیٰ سے شب و روز۔ صحابہ تو شیخ صاحب وہ جو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے۔ تو کیا ہماری زندگیوں میں اللہ شامل ہے یا نہیں؟ جس سے محبت کی جاتی ہے وہ گفتگو میں شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ جو آپ نے فرمائی قرآن کریم کی آیت، اللہ اکبر۔ تو یہ بلکہ آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے تھے اس آیت کے ذیل میں کہ یہاں اللہ سے شدید محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کچکچا کے محبت کرنا۔ تو یہ کچکچا کے محبت اللہ سے کیسی ہوتی ہے؟
جتنا اس کے انعامات، اس کے احسانات اور اس کی قدرتوں کے نظاروں پر غور و فکر ہوگا، یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اللہ بڑا غیرت مند ہے، اس سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہو ہی سکتا۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی، اور اللہ کی طرف رخ کرنے والا آدمی کبھی تنہا نہیں رہ سکتا۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ شیخ صاحب کے بڑے ممنون، بڑے شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا، کس قوم نے اپنے پیغمبر سے اونٹنی کے معجزے کے لیے کہا تھا؟ درست جواب قوم سمود۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا حضرت یوسف علیہ السلام، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ اعلیٰ حضرت ایک پرچی نکال کر ارشاد فرما دیجئے۔ محمد دانش صاحب ہیں لاہور سے۔ محمد دانش فرمایا آپ نے؟ جی۔ محمد دانش صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا قول ہے، کہ مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ خدا نے ان کی زبانوں پر حق رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ خدا نے ان کی زبانوں پر حق رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔